من الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ انسان کو عمل پہ کھڑا کرے، جو عقیدہ انسان کو عمل کے لیے تیار کرے، جس عقیدے کی بنیاد پر انسان کی دنیاوی زندگی اعمال صالحہ کے دائرے میں آ جائے، اس عقیدے کی درستگی کا اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے متکلمین کی گفتگو کو اور فلاسفہ کے دلائل کو اور پھر اسی طرح سے اس کے مباحث کو آپ الگ رکھ دیجئے، اور آپ یہ سوچئے کہ مجھے نماز کی حقیقت کے لیے وہ کس کیفیت کی ضرورت ہے جو مجھے اقامت صلاۃ پر آمادہ کرے، قلب کی وہ کون سی کیفیت ہونی چاہیے جو نماز کے قائم کرنے پر مجھے آمادہ کرے، قلب میں وہ کون سی کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو تنہائی میں بھی مجھے گناہوں سے بچا لے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایمانی تصور ہے، وہ ایمانی عقیدہ ہے، وہ غیر متزلزل عقیدہ ہے جس کے ایمان لانے پر اور جس عقیدے کو مستحکم کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے، ہمیں مکلف کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 بنیادی عقائد کو بار بار بیان کیا ہے، اور یہ 5 وہ بنیادی عقائد ہیں جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، جس کے بغیر انسان کا عقیدہ نامکمل ہے۔ اگر ان عقائد کے اندر کوئی کمی پائی گئی تو انسان کے ایمان میں شک ہے، انسان کا ایمان مشکوک ہے، انسان کا ایمان شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی کمی پائی گئی کہ ظاہر میں اس کا اثر کچھ اور ہے، باطن میں اس کا اثر کچھ اور ہے، تو اس کو فقہاء نے، محدثین نے نفاق اعتقادی قرار دیا ہے، یعنی وہ نفاق کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اور پھر قرآن کریم کے دوسرے مواقع پر، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ان 5 بنیادی عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ وہ 5 بنیادی عقائد: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے جزا و سزا پر ایمان۔ یہ وہ 5 بنیادی عقائد ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف موقعوں پر اور مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر اس طرح سے ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو اس طرح سے تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، کوئی شریک نہیں، واللہ احد، اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، وہ دنیا کا محتاج نہیں ہے اور دنیا اس کی محتاج ہے، وہ ایک ہے، لا شریک ہے، وہ مستغنی ہے دنیا کی تمام چیزوں سے، اور پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ایسی محتاج ہے کہ اس کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ ایمان اللہ سے عشق کے درجے میں ہونا چاہیے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس اعتبار سے ہونی چاہیے، اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ پھر اللہ کی ذات کا وجود، اس کا استحضار اور اس کا تصور اور اس کا یقین اس اعتبار سے ہو جائے کہ پھر انسان اس میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو، انسان کے اندر کسی قسم کے شبہے کی گنجائش نہ ہو، اور پھر انسان تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور جلوت میں بھی اسے یاد کرے، خلوت و جلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کوئی چیز غافل نہ کرے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کے اندر پھر یہ تصور ہو جانا چاہیے کہ وہ خلوت و جلوت میں اللہ کا یہ استحضار رکھے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب اللہ کی ذات پر یہ ایمان ہوگا تو پھر انسان تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے گا اور انسان ہر حال میں اللہ کو اپنے سامنے رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ سے باخبر ہے۔
یہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ دوسرا ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر ہمارے پاس اللہ کے جو بھی احکامات آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو بھی احکامات امت کو دیے ہیں، انسانوں کو اللہ نے جو بھی حکم عطا کیا ہے وہ رسولوں کے واسطے سے دیا ہے۔ رسولوں کے واسطے سے امت کو ہدایت ملی، رسولوں کے واسطے سے امت کو احکامات ملے، شریعت کے ضابطے ملے، حلال و حرام کی تمیز ملی، خیر و شر کے فرق کا احساس پیدا ہوا، انسان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز نفع کے لائق ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضرت کا سبب ہے۔ یہ چیز انسان کو ان اللہ کے رسولوں کے واسطے سے ملی ہے۔ یہ علم اگر انسان کو ملا تو اس علم کے اندر اللہ کے رسولوں کا واسطہ ہے۔ اللہ کے رسولوں کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی اور انبیاء کرام رسول دنیا کے اندر اللہ کے نمائندہ بن کر امت کے پاس جاتے تھے اور امت کو احکام شریعت بتلاتے تھے، انذار کا کام کرتے تھے، ان کو اللہ کے حکم سے باخبر کرتے تھے۔ یہ رسولوں کا کام تھا، وہ پیغامبر تھے، لہٰذا رسول پر ایمان اس طرح سے لانا چاہیے کہ ان کی محبت دل کے اندر ایسی ہو کہ وہ نبی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی نبی معصوم کی ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور گناہوں سے لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام پر ہمارا ایمان عقیدت کے اس درجے پر ہونا چاہیے، ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اس ایمان میں کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ بتائیے اگر انبیاء کرام کی رسالت میں اور ان کی نبوت میں کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تک تمام وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتے تھے اور انسانوں تک پہنچتے تھے وہ سب کا سب شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ لہٰذا رسول پر ایمان، نبی پر ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ سچے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کی زبان سے کبھی کذب صادر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولے اور اس سچائی کو جھٹلائے جو سچائی اس کے پاس نبی کے واسطے سے آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وحی کا سلسلہ انبیاء کرام سے ہے، وحی کا تعلق رسولوں سے ہے، وحی کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے۔ عام انسانوں کے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی بلکہ اللہ کی وحی رسولوں پر آتی ہے، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ عقیدے کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے اور اس طرح سے ایمان اللہ کے فرشتوں پر لانا چاہیے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں لانے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے درمیان قاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ان کی حیثیت قاصد کی ہے اور ان کی حیثیت اللہ کے پیغام کو رسول تک پہنچانے کی ہے۔ لہٰذا ملائکہ فرشتوں کا کام انتہائی ذمہ داری کا ہے۔ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام جس فرشتے کے ذمے مقرر کر دیا ہے اور ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ اپنی اس طاقت کے ذریعے اللہ کے امور کو انجام دے سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے اور نظام الہی کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، بارش کے لیے، ہواؤں کے لیے، پیغمبروں پہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، انسانی روح کو نکالنے کے لیے اور دنیا کے اندر بے شمار کام ہیں۔ ان سب کے امور، ان سارے امور کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمائی ہے۔ بعض فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی ہیں جو سجدہ ریز ہیں، جو قیام کی حالت میں ہیں، جو حالت رکوع میں ہیں، جو کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ تحمید میں ہیں، کچھ تحلیل میں ہیں،
کچھ تکبیر میں ہیں، اور یہ سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف امور میں مصروف ہیں۔ لہذا فرشتوں پر ایمان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ایمان بالکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابیں ہر زمانے کے اندر اس لیے ہوتی تھیں کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے احکام مرتب ہوا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول ایک زمانے کے لیے ہیں، ایک وقت کے لیے ہیں۔ رسول کے جانے کے بعد خدا کا پیغام عالمگیر ہو جائے، خدا کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچے، اللہ کا پیغام ان رسولوں کے بعد بھی لوگوں کے درمیان باقی رہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر رسول کسی ایک علاقے کے لیے محدود نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کا دائرہ کچھ بڑا بھی ہوتا تھا۔ کچھ اگرچہ کہ کچھ نبی کسی مخصوص خطے کے لیے آتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا معاملہ یہی رہا ہو، بلکہ وہ صحیفے اور وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں، ان کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا جن انبیاء کرام پر صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری گئیں کہ ان انبیاء کرام کا دائرہ کچھ بڑھا ہوا تھا، ان کا خطہ بڑھا ہوا تھا۔ لہذا توریت کو دیکھیے، زبور کو، انجیل کو، یہ وہ کتابیں ہیں جو اپنے صرف ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ اس کا دائرہ، بعض کا دائرہ صدیوں تک محیط تھا۔ انجیل کا دائرہ 500 برس تک تھا، یعنی 500 سال تک کے لیے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور اس کے اور قرآن کریم کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ 500 برس کا ہے۔ ان 5 صدیوں میں اگر کوئی آسمانی کتاب تھی تو وہ تنہا انجیل تھی۔ اس پر انسانیت کے لیے ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا لازم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری اور صحیفے اتارے، وہ اس لیے اتارے کہ نبی کے جانے کے بعد، رسول کے جانے کے بعد اللہ کا پیغام ابدی ہو، عالمگیر ہو، اگلی نسلوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کتاب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں اپنے احکامات کو دنیا میں بھیجا۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں۔ 5واں عقیدہ مسلمانوں کا اور اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ ہے کہ حشر و نشر پہ، یعنی قیامت پہ ہم ایمان لائیں، روز جزا پر ایمان لائیں کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آ کے اسی دنیا میں ہماری ساری کوششیں اور ساری صلاحیتیں ختم ہونی ہیں کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیش کرنا ہو کر لو، دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے، ایک عالم ہے، وہ عالم آخرت ہے، اس کا وجود ہے۔ وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، وہاں پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، وہاں ہر چیز کا تصور ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، جنت و جہنم ہے، حشر و نشر ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کا اگر عقیدہ انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان دنیا کے اندر بہیمیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، وہ اس دنیا کے اندر جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ آخرت کا تصور ہے جو انسان کو اعمال پہ کھڑا کرتا ہے، انسان کو اعمال پہ آمادہ کرتا ہے۔ اس کے اندر کبھی لرزہ پیدا ہوتا ہے، کبھی وہ آخرت کے مناظر سے اور آخرت کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے، اور اپنے اندر وہ فکر پیدا کرتا ہے کہ وہ عالم آخرت کے لیے تیار ہو جائے، وہ قبر کے سوال و جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ 5واں عقیدہ عالم آخرت کا رکھا ہے۔ ان 5 عقیدوں پر جو ایک مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کا حصہ ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، اور اسی طرح ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ۔ ان 5 پر ایمان لانا ایک صاحب ایمان کے لیے لازم ہے۔ میں اس کے دلائل بہت مختصر اور سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ آئیے، اس کی پہلی آیتوں کی تلاوت کیجئے، اولین آیتوں کو۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان، اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا ایمان اس کے اندر شامل ہو گیا۔
اور آگے چلیے، سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ پانچوں عقائد اس ایک آیت کے ٹکڑے میں شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء کرام پر۔ ان پانچوں عقائد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹکڑے کے اندر بیان فرمایا۔ اور آگے چلیے، سورۃ البقرہ ہی کے اندر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور پھر آگے چلیے سورۃ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور قرآن سے پہلی کتابیں۔ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہی اس لیے، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے 14 صدیاں بیت گئیں، لیکن وہ آسمانی ہدایت نامہ ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، اور اس آسمانی ہدایت نامے میں ہم اپنے ایک یہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنے کو دیکھ سکتے ہیں، اور عالمگیر کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ عقائد خمسہ، یہ پانچوں عقیدے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس ایک آیت کے اندر پھر دہرایا، اور فرمایا کہ جو انکار کرے اللہ کا، فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، انتہائی ضلالت میں اور گمراہی میں چلا گیا۔ یہ عقائد خمسہ ہیں جسے یاد کرنا چاہیے، جسے یاد رکھنا چاہیے، اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک ہمارے لیے وہ سم قاتل ہے، اور شرک وہ ایسا ظلم ہے جس ظلم کے ساتھ ہماری زندگی اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پر ایک مشرک جو بہت طاقتور تھا، اس کی بہادری کا چرچا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ ہمیں اپنی فوج میں شامل کر لیجئے۔ آپ نے کہا کہ مجھے مشرک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کمزور تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی اعانت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ آیا، صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ اس کی مدد لے لی جائے، اس کی طاقت اور اس کی بہادری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر دوبارہ وہ آیا، پھر آپ نے انکار فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ وہ شخص آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور آیا اور اس نے کہا میں آپ کی ہدایت کو قبول کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر وہ ایک سچا مجاہد اسلام بن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا۔ لہٰذا کفر اور شرک سے بیزارگی ایک مسلمان کے اندر ایسی ہونی چاہیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن وہ ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر جانا ایسے ہی ناگوار سمجھتا ہو، اس کے ذہن پر ایسی ہی ناگواری آتی ہو جیسے اسے جلتی ہوئی آگ میں جانا اور جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے ناگوار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرمائے، اور کفر کی ضلالت سے اور شرک کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے، اور اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے اور ہمارے عقائد اگر درست ہیں تو اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت اس روئے زمین پر ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔